ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تنہائی، یکتائی، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات قدس مطہر اعلیٰ و بالا کے لیے خاص، بے شمار درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس مطہر اعلیٰ و بالا کے لیے رحمتوں برکتوں کی دعائیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، محدثین، مفکرین، مبلغین، فقہاء کرام، علماء اعظام کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ جلد آنا قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح ہمیں جلد از جلد بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہم جو موضوع لے کر جا رہے تھے وہ سورۃ الفاتحہ تھا۔ اس سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ اور تفسیر کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جملہ معترضہ حالات حاضرہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اب ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، یہ سورت اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے ابتدائی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ اعزاز سورۃ الفاتحہ کو ہی حاصل ہے کہ یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے بھی یہ سورت نازل ہوئی، ہجرت کے بعد رب تعالیٰ نے پھر یہ سورت مبارکہ کو نازل کیا۔ اس سورت مبارکہ کو یہ اعزاز ہے یہ کہ مکی بھی ہے بیک وقت اور مدنی بھی ہے۔ بہرحال ہم نے یہ ساری تفصیل، اس کے فضائل و مناقب سن لیے تھے۔ اب ہم اس سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی آیت سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت اللہ فرماتے الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے نا وہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے، اور جو لفظ الحمد ہے نا اس میں بیک وقت دو معنی پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی۔ تعریف اس کی جاتی ہے جس میں کوئی خوبی دیکھی جائے،
اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے. کوئی بھی چیز ہے نا, کوئی مکان بنا ہے یار بڑا ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا ہے, حالانکہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم نے تعریف کر دی ہے, لیکن شکر اس ذات کا ہوتا ہے جس نے ہمیں نفع دیا ہو, جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا ہو. الحمد کا جہاں معنی ہے کہ تمام تعریفیں, ہر قسم کی تعریفات, تمجیدات, تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے, وہاں اس کا معنی مفہوم یہ بھی ہے کہ یا اللہ تمام تعریفوں کے ساتھ تیرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی الحمد کے لفظ میں مضمر ہے. آپ غور فرمائیں, اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روزمرہ کی جو دعائیں ہیں نا, آقا کائنات کھانا کھاتے, کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھتے وہ دعا الحمدللہ الذی, اللہ کا شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں کھلایا, اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اب یہاں پہ شکر کے معنی میں الحمد استعمال ہو رہا ہے, تو لفظ الحمد کے دو معنی ہے, ایک معنی ہے تعریف کرنا اور ایک معنی ہے شکر کرنا. اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے تو اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ سورۃ الزمر ہے, آیت نمبر 7 ہے, اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, کہ اگر آپ ناشکری کرو گے نا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا, تو یہ مت گمان کرنا کہ رب تعالیٰ کا العیاذ باللہ ہم نے کوئی نقصان کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم ناشکری کرو گے نا, ساری دنیا مل جائے, زمین آسمان کی تمام مخلوقات مل کر بھی رب تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جائے, اللہ تعالیٰ کی کوئی نقصان پہنچانا چاہے رب تعالیٰ کو, فرمایا فإن اللہ غنی عنکم, اللہ تعالیٰ اسے بری ہے, اللہ غنی ہے, اللہ لاپرواہ, اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی رب تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جائے, العیاذ باللہ اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے, کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری کی وجہ سے نا بندے سے راضی نہیں ہوتے. ہمارا مقصد کیا ہے جی؟ جمعے کے لیے اگر میں پوچھوں کسی سے, جی سب سے پہلے اتنا اہتمام کیا, گھر میں غسل کیا, غسل کرنے کے بعد جو خوشبو میسر تھی وہ خوشبو لگا کر ہم بیک وقت جلد از جلد مسجد میں آنے کی کوشش کی, اہتمام کیا جی اس لیے کہ ہم جلدی جا کر جمعۃ المبارک پڑھیں گے, رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. یہاں پر رب تعالیٰ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7 میں یہ قاعدہ کلیہ دے رہے ہیں کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, نہ شکرہ بندہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کا جو بندہ شکر ادا نہیں نہ کرتا, وہ بندہ جتنی مرضی عبادتیں کرتے, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, اللہ تعالیٰ اس ناشکری کی وجہ سے اس بندے سے کبھی راضی نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے. شکر گزار بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے نا, اللہ تعالیٰ کو منانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, تو فرمایا یہ قاعدہ کلیہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, کہ تم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. آسان قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انعامات دیے, اللہ تعالیٰ کی جو بھی نوازشات ہے, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا اس پر رب تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہنا. انظروا الی من هو اسفل منکم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا شکر والا جو دل ہے اس کو بنانے کے لیے, ایسا ماحول بنانے کے لیے آقا کائنات نے ایک قاعدہ کلیہ مقرر کر دیا. فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم, کہ اپنے سے نچلے درجے والے بندے کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ مجھے اس سے زیادہ بڑھ کر دیا ہے, میری حیثیت اس بندے سے زیادہ ہے. فرمایا اپنے سے اونچے بندے کو ولا تنظروا الی من هو فوقکم, اپنے سے اوپر والے بندے کو جب دیکھو گے تو ذہن میں خیال آئے گا, ناشکری والا ماحول بن جائے گا, دل یہ کہے گا کہ یار رب تعالیٰ نے اسے یہ عطا کیا, مجھے کیوں نہیں عطا کیا. یہ قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ سکھلا دیا, یہ طریقہ بتلا دیا کہ ان تشکروا یرضہ لکم, کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو رب تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. اگر آپ نے شکر نہ کیا تو العیاذ باللہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے.
آپ دیکھیے سورۃ اللقمان ہے، اللہ تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے نا حضرت لقمان علیہ الرحمہ کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ السلام کو ہم نے حکمت عطا فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو فائدہ کس کا؟ یہی صورت ہے، اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان علیہ الرحمہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس بندے نے شکر ادا کیا نا اس نے اپنی ذات کے لیے شکر ادا کیا، اس کا شکر اس کی ذات کو فائدہ دے گا، کسی اور کو فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو حکمت عطا کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت الامام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ رقم تراز ہے، وہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ کبیر، اس میں یہ واقعہ مرکوز ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، فرمایا کہ ایک بندے تھے جن کا نام عبداللہ بن محمد الجہادی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث گزرے، اللہ تعالی کے نیک بندے تھے، جہادی مہم کے لیے نا جہاد کرنے کی غرض سے یہ گھر سے نکلے ہیں اور جنگل کے راستے میں یہ جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ چلتے چلتے عبداللہ بن محمد الجہادی رحمہ اللہ تعالی علیہ نا ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہ بندہ بے بس اور لاچار ہو کر زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس بندے کے جسم کا کوئی اعضاء جو ہے وہ کام نہیں کرتا، حتیٰ کہ فرمایا اس کے ہاتھ وہ خود نہیں ہلا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن محمد الجہادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی تک اس بندے کی نہیں ہے، پاؤں سے کھڑا ہو کے وہ بندہ چل نہیں سکتا، بالکل وہ بندہ زمین پر ایسے گرا ہوا ہے کہ بالکل بے بس ہے، وہ بندہ لاچار اور مجبور ہو کر گرا پڑا ہے، لیکن اس کی زبان حرکت کر رہی ہے۔ حضرت امام عبداللہ بن محمد الجہادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بندہ زبان سے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوگا۔ اگر ہم سوچیں، میں سوچوں اور آپ سوچیں کہ اس طرح کا بندہ جس کے جسم کا کوئی اعضاء کام نہیں کرتا، ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے، آنکھوں کی بینائی تک نہیں ہے اس بندے کی، یہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ زبان اس کی حرکت کر رہی ہے اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہی کرے گا۔ یا اللہ مجھے ہاتھ کیوں نہیں دیے، یا اللہ مجھے پاؤں کیوں نہیں دیے چلنے کے لیے، مجھے دنیا دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں کیوں نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہی کرے گا۔ حضرت امام عبداللہ بن محمد الجہادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے۔ آخر جب میں نے کان لگا کے سنا، یہ بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب تعالی کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ فرمایا اس رب تعالی کا شکر ادا کر رہا ہے یہ بندہ۔ حضرت عبداللہ بن محمد الجہادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دل کانپ گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے کون سی نعمت پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تیرے ہاتھ سلامت ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ پاؤں سلامت ہے؟ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا جی۔ آنکھوں سے کوئی دنیا دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھ سکتا۔ کس نعمت پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ مجھے یہ بھی بتلاؤ کہ رب تعالیٰ کا شکر تو ادا کیے جا رہے ہیں آپ کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ کھانے کا اہتمام کہاں سے ہوتا ہے؟ تو یہ بندہ کہنے لگا کہ میں رب تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں کہ جس رب تعالیٰ نے مجھے یہ زبان دی ہے کہ میں اس زبان کے ساتھ اس رب تعالیٰ کا نام لے سکتا ہوں، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے کہ میں اس زبان سے رب تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہوں اور میرے اندر یہ قوت موجود ہے میں کہ اس رب العالمین کا نام لے سکتا ہوں۔ حضرت امام عبداللہ الجہادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سوال کرنے سے یہ بندہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے لگتا ہے نیک بندے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ میرا بیٹا ہے ایک چھوٹا سا، وہ جنگل میں جاتا ہے، جا کر شکار کرتا ہے، وہاں سے کھانا وغیرہ لے کر آتا ہے، مجھے شکار جانوروں کا گوشت لا کر مجھے کھلاتا ہے، اس سے میرا گزر بسر ہو رہا ہے جی۔ لیکن بات اس طرح ہے کہ 3-4 دن ہو گئے میرا بیٹا آیا نہیں ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ تھوڑی سی میرے لیے کریں گے تو میں آپ کو دعا دوں گا کہ آپ میرے بیٹے کو تلاش کر کے لے آئے، 3 دن ہو گئے میرا بیٹا نہیں آ رہا۔
حضرت امام عبداللہ بن محمد الجہادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا یار اس سے بڑی کیا بات ہے کہ رب کا نیک بندہ ہے, جسم کا کوئی اعضاء اس کا کام نہیں کرتا, آنکھوں سے بینائی تک نہیں ہے اس بندے کی, میں اس بندے کے کسی کام آ جاؤں, میں اس بندے کے بیٹے کو تلاش کر لوں. فرمایا میں جنگل میں نکل گیا, میں نے کہا بیٹا تلاش کرتا ہوں, چلتے چلتے آگے جا کر دیکھا میں نے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ جنگل کے درندوں نے مار کر گرایا ہوا ہے اور یہ میت بنا ہوا ہے. فرمانے لگے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اور دل میں یہ کھڑکا پیدا ہوا کہ یار اس بندے نے ساری زندگی رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہوگا, جسم کا کوئی اعضاء اس کا کام نہیں کرتا, آنکھوں کی بینائی تک نہیں ہے, لیکن یہ رب کا شکر شاید اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دیا جو اسے کھانا کھلاتا ہے, شاید اس وجہ سے رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہو. فرمانے لگے کہ میں دل میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جب میں جا کر اس کو خبر دوں گا نا, میں اس کو بتلاؤں گا کہ جس بیٹے کی وجہ سے تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا, رب تعالیٰ نے وہ بیٹا بھی لے لیا ہے. فرمانے لگے کہ میں یہی سوچ کر سب سے پہلے میں جا کر پاس بیٹھا, میں نے تسلی کے اسے خطاب کیا, تسلی کے ساتھ ایسے جملے کہے جس کے ساتھ اس بندے کو تسلی ہو. پھر میں نے اسے بتلایا کہ اللہ کے بندے جس بیٹے کی تلاش کے لیے مجھے بھیجا تھا نا, وہ بیٹا جنگل کے درندوں نے مار گرایا ہے, وہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا. اب یہ بندے کے جملے فرمانے لگے, میں نے یہ جملہ زبان سے ادا کیا, میں نے فوراً کان لگا لیا, میں نے کہا ابھی زبان حرکت کرے گی, ابھی رب تعالیٰ کا ناشکری کرے گا رب تعالیٰ کی, اور کہے گا یا اللہ پوری دنیا میں ہی ملا تھا کہ میرے جسم کا کوئی اعضاء بھی نہیں کام کرتا, میرے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے, آنکھوں کی بینائی تک تو نے لے لی, اب ایک بیٹا ہی میرا آسرا تھا وہ بیٹا بھی لے لیا, یا اللہ میں ہی بچا تھا, اب ناشکری کرے گا. فرمانے لگے میں یہ سوچ رہا ہوں, میں نے کان لگائے, یہ بندہ ایک ہی سانس میں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین. فرمانے لگے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے, عبداللہ پوری زندگی لوگوں میں تیرا نام رہا ہے, پوری زندگی تجھے لوگ ولی کہتے رہے ہیں, تجھ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہے, تجھ سے بڑا محدث کوئی نہیں ہے, تجھے ساری دنیا دار لوگ سارے زمانے کے لوگ کہتے ہیں بڑا رب کا ولی بندہ ہے. عبداللہ رب تعالیٰ نے تجھے دونوں ہاتھ سلامت دیے, تو نے ہاتھوں کا شکر ادا کیا رب تعالیٰ کو. اوے عبداللہ رب تعالیٰ نے تجھے پاؤں دیے چلنے کے لیے, تو نے پاؤں کا بھی شکر ادا کیا کبھی رب تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو نے مجھے پاؤں دیے چلنے کے لیے. اوے عبداللہ تو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, رب تعالیٰ نے بینائی دی ہے, تو نے رب تعالیٰ کا کیا شکر ادا کیا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا. فرمانے لگے میں نے اس بندے سے پوچھا اللہ کے بندے بتلا تو صحیح کہ کس بات پر شکر ادا کیا جا رہا ہے رب تعالیٰ کا, کہ بیٹا بھی رب تعالیٰ نے لے لیا, جسم کا کوئی اعضاء نہیں کام کرتا, آنکھوں کی بینائی تک نہیں ہے تیری, تو رب تعالیٰ کا اب بھی شکر ادا کر رہا ہے, بتلا تو صحیح کس نعمت پر شکر ادا کر رہا ہے. کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے بتلا یہ زمین کس نے بنائی ہے. فرمانے لگے کہ رب تعالیٰ نے بنائی. آسمان کس نے بنایا, رب تعالیٰ نے بنایا. کہنے لگے کہ رب تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ وہ اگر زمین کو حکم دے زمین مجھے اپنے اندر دنسا لے, رب تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے. میں رب کا شکر نہ ادا کروں کہ رب تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے بچھونا بنایا ہوا ہے, میں رب تعالیٰ کا شکر نہ ادا کروں جس نے آسمان کو میرے لیے چھت بنایا ہوا ہے, اگر وہ حکم دے آسمان میرے اوپر گر پڑے تو کون ہے اس رب تعالیٰ کو پوچھنے والا. فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر ساری دنیا مل کر بھی رب تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جائے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں, لیکن قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ولا یرضى لعباده الکفر, اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں حاصل ہو سکتی ناشکری میں. اگر رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ان تشکروا یرضہ لکم, اگر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے رب تعالیٰ راضی ہو جائے گے. فرمانے لگے کہ میں اسی کشمکش میں اس بندے کے پاس بیٹھا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ یار کس طرح اس بندے کی کوئی خدمت کروں, اتنا رب کا ولی بندہ ہے کہ ہر نعمت پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. میں تو ویسے مشہور اس زمانے میں, میرا تو نام ہے کہ یہ رب کا ولی ہے, اصل ولی تو یہ لیٹا ہوا ہے یار کہ جسم کا کوئی اعضاء کام نہیں کرتا, پھر بھی رب تعالیٰ کا یہ شکر ادا کر رہا ہے. فرمانے لگے میں ابھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اس بندے کی کس طرح میں خدمت کروں, کس طرح اس بندے کی میں کسی کام آ جاؤں. اس بندے کی زبان سے پھر اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوا, اونچی آواز سے اس بندے نے چیخ ماری اور روح پرواز کر دی. فرمانے لگے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار بیٹا بھی میت ہے اور یہ بھی میت ہے, دو میتیں ہیں پاس پاس پڑی ہوئی, اور میں اکیلا بندہ ہوں, کس طرح دفناؤں گا اسے, میں کس طرح قبر کھودوں گا اکیلا بندہ. میں ابھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اب ان کا کیا کروں. ادھر سے ایک بہت بڑا قافلہ آیا ہے اور آ کر نا اس بندے کے کوئی پاؤں چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چومنے لگ گیا.
کوئی بندہ اس کے جسم کا بوسہ لے رہا ہے. فرمانے لگے میں نے کہا اللہ کے بندو قافلے والے مجھے تو بتلاؤ یہ بندہ کون ہے؟ آپ کو کس طرح پتا چلا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا؟ فرمانے لگے آپ نہیں جانتے اسے؟ کہنے لگے جی ہم تو نہیں جانتے. آپ بتلائیں کون ہے؟ قافلے والوں کو کہا کہ آپ آ کر بوسہ لے رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، آپ بتلائیں یہ بندہ کون ہے؟ میں نے تو بس اتنا ہی جاننا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے. میں نے تو اسے بس اتنا ہی دیکھا کہ جسم کا کوئی اعضاء نہیں کام کرتا، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے اس بندے کی، بیٹے جیسی نعمت دے کر رب تعالیٰ نے واپس لے لیا، پھر بھی میں نے اس بندے کی زبان سے رب کی ناشکری والے جملے نہیں سنے. میں نے رب تعالیٰ کا شکر ہی سنا ہے. میں نے تو بس اتنا ہی جانا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون بندہ ہے. تو یہ کہنے لگے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت عبداللہ بن عباس سے سب سے زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں. پوری زندگی حدیث کی خدمت کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے جب آنکھوں کی بینائی لے لی ہے، جسم کے سارے اعضاء سے بالکل فالج ہو گیا ہے، جسم کے اعضاء کام نہیں کرتے اس بندے کے، اس بندے نے درویش نے جنگل میں آ کے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا. پوری زندگی دین کی خدمت کی، حدیث اخذ کی حضرت عبداللہ بن عباس سے، آگے روایتیں بیان کی. سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہے، یہ حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ تعالی. لیکن یہ آخری وقت کس طرح ہے کہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زمین سے روح پرواز کر دی. آج میں بھی سوچوں یار، آپ بھی سوچیں کہ ہم نے رب تعالیٰ کا کس نعمت پر شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، سب کچھ عطا کر دوں گا میں رب تعالیٰ. میں رب تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ رب ہے، وہ قادر، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن قاعدہ کلیہ یہ بتلا دیا ان تشکروا یرضہ لکم، کہ اگر آپ اس رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو وہ راضی ہو جائے گا. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اگر ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کو ناشکری کی پرواہ نہیں ہے، خود اپنا نقصان کرو گے. یہ قاعدہ کلیہ بتلا دیا. بہرحال دوسری جو آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ساری دنیا بھی مل جائے نا، رب تعالیٰ کی نعمتیں ہر بندہ اپنی ذمہ داری لے لے، جی میں جسم پر جو رب تعالیٰ کی نعمتیں یہ شمار کروں گا، دوسرا بندہ جی معاشرے میں جو رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ تلاش کروں گا، ساری دنیا مل کر رب تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنی شروع کر دے. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے، لیکن ہم ہیں کہ رب تعالیٰ کے ناشکرے بنے پھرتے ہیں. اگر رب تعالیٰ کسی قوم سے نجات دے دے پھر بھی الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی پار ہوئی نا، عذاب جب ٹل گیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ رک جا، پانی رک گیا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے جب اترنے لگے تو کہا الحمدللہ، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، یا اللہ شکر تیرا ہے. الذی نجانا من القوم الظالمین، اس رب تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ظالم قوم سے ہمیں نجات دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم کو رب تعالیٰ نے اتنے بڑے ملک سے جو اتنا بڑا دشمن تھا اس سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے. میں اپنے آپ سے سوال کروں، اپنے آپ کو جوڑوں کہ یار میں نے نفل ادا کیے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا. ویسے تو بڑے دعوے ہیں کہ جی میں نے جان کا نذرانہ بھی رب تعالیٰ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں، میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اپنے آپ کو جھنجھوڑے یار، پوچھیں، سوال کریں کہ اس رب تعالیٰ نے اگر بلا ڈال دی ہے تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے؟ اس رب کے سامنے سجدے میں گرے ہم نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آقا کائنات کے پاس جب کوئی اس طرح کی خبر آتی، کوئی خوشی کی خبر آتی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے جس طرح ہمارے اس ماحول بنا ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے سجدے میں گر جاتے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الذی نجانا من القوم الظالمین، اس رب تعالیٰ کی تمام تعریفیں اس رب کا شکر ہے جس نے ظالم قوم سے ہمیں نجات عطا فرمائی. اگر یہ کام نہ کیا فإن اللہ غنی عنکم، پھر اللہ آپ سے لاپرواہ ہو جائے گا. اللہ کو پھر آپ کی پرواہ نہیں ہے، اور جس سے رب تعالیٰ لاپرواہ ہو جائے پھر اس سے عذاب نہیں ٹل سکتا.
کسی بھی ٹائم آزمائش دوبارہ آ سکتی ہے، کسی بھی ٹائم دشمن دوبارہ حائل ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم دشمن جو ہے دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نجات دے دے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اسی وقت رب تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ جس رب تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ اگر یہ کام نہ کیا، سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر 7 ہے، گھر میں جا کے قرآن مجید کھول کے ہر بندہ پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم نے ناشکری کی نا، شکر نہ کیا، ان تکفروا کفر کیا یعنی کہ ناشکری کی، فإن اللہ غنی عنکم، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے لاپرواہ ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لاپرواہ ہو گئے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والے بندوں سے راضی نہیں ہوتے۔ جس سے رب تعالیٰ راضی نہ ہو اس سے بلا ٹل نہیں سکتی، اس سے مصیبت ٹل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ہر قسم کی آزمائش سے بچے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بھی بن جائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔